باد توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، بھیک دینے والے داتا جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہیں، مظلوموں کا چارہ گر ہیں، شکستہ دلوں کا کارساز ہیں، روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا ہیں، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستان عرش نشاں کی کنیز ہے، زمین جس کے قدوم میمنت لزوم سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تصدق سے سرفراز ہے، اوج سکندری جس کا معمولی معیار ہے، رنگ شہنشاہی جس کی غلامی کا ادنا اعجاز ہے، آب حیات کا چشمہ جس کے لال نوش خد کا پیمانہ ہے، کوثر و سلسبیل جس کے شعبہ چشم رحمت کے دو جام ہیں، دونوں جہاں کی آبرو جس کے مہر نبوت سے متعلق ہے، بدر کامل جس کے در کا بھکاری ہے، عرش و فرش پر جس کی امامت کا پرچم لہرایا جاتا ہے، سدرہ کے مکی جبرائیل امی جس کے ہم نشیں ہیں، اسی عالی مرتبت کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں صورتیں بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیں اور زور سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بریلی کے امام ارشاد فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ حضرات آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا پر ہر طریقے کے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے کسی انسان کی صورت کو ایسا بنایا ہے کہ لوگ اگر دیکھ لیں تو اس کی صورت کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے کسی انسان کے گلے میں اتنی کشش رکھی ہے کہ اگر اس کی آواز کو لوگ سن لیں تو اس کی پڑھنے کو اس کے نعت سننے کے لوگ دیوانے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کسی کو اچھی زلفیں عطا کی ہیں، اللہ پاک نے کسی کے بازو میں قوت عطا کی ہے، اللہ پاک نے کسی کو اچھی آنکھیں عطا کی ہیں، اللہ پاک نے کسی کے ہاتھ میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جب وہ اپنے قلم کو چلاتا ہے تو ثناخوان مصطفیٰ بن جاتا ہے، جب وہ اپنے قلم کو چلاتا ہے تو عاشق مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر طریقے کے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، لیکن آپ جب غور و فکر کریں گے تو کبھی آپ کو مسجد کے آگے، کبھی عیدگاہ کے آگے، کبھی چوراہوں پر، کبھی فٹ پاتھ پر ایسے انسان بھی نظر آئیں گے تو کوئی ایک ہاتھ سے خراب ہے، کوئی ایک پیر سے خراب ہے، کوئی آنکھوں سے معذور ہے، کوئی چلنے سے معذور ہے، کوئی سننے سے معذور ہے، لیکن اللہ پاک نے جس انسان کو اس دنیا میں اگر نابینا بنا دیا تو حضرات دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ڈاکٹر، چاہے وہ BUMS کیوں نہ ہو، چاہے وہ MBBS کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا فزیشین، بڑے سے بڑا سرجن اس کی آنکھوں میں بینائی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے کسی کو چلنے سے معذور رکھا ہے تو یہ دنیا کتنی ہی طاقت کیوں نہ لگا لے لیکن اس آدمی کو چلنے پر قادر نہیں کر سکتی ہے۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اگر کسی کا موت کا پیام اگر آ گیا ہے تو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی میڈیکل، کوئی بھی کیمیکل اس انسان میں دوبارہ زندگی نہیں ڈال سکتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہرو، اسی دنیا پر اللہ پاک نے ایک ایسی ذات کو بھیجا ہے کہ اس ذات کا پیدائش
ذات کو ایسا بھیجا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو یہ کمال و تصرف عطا کیا ہے۔ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات ہے کہ جس کی پیدائش کی خودی میں سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہی ہیں کہ مبارک ہو تمہیں کہ آفتاب و مہتاب کا وہ سورج طلوع ہونے والا ہے، جس کے بارے میں سمندر کی مچھلیاں اور پھولوں کی تتلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہی ہیں کہ تمہیں مبارک ہو وہ آفتاب و مہتاب کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ کون سا آفتاب و مہتاب کا سورج طلوع ہونے والا ہے؟ وہ سورج طلوع ہونے والا ہے کہ جس کے صدقے اللہ پاک نے یہ زمین و آسمان کا شامیانہ سجایا ہے، کہ جس کے صدقے اللہ پاک نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ وہ آفتاب و مہتاب کا سورج طلوع ہونے والا ہے کہ جس کے صدقے اللہ پاک نے حضرت یوسف کو یعنی حضرت یوسف کو حسن یوسف عطا کیا ہے، جس کے صدقے اللہ پاک نے تمام انبیاء اکرام کو اس دنیا پر بھیجا ہے۔ وہ آفتاب و مہتاب کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مولانا عارف رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک بار کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں اچانک پانی کی ضرورت پیش آئی۔ صحابہ اکرام کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ اکرام پہنچتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ پانی بالکل ختم ہو گیا ہے، پانی کا ایک قطرہ باقی نہیں رہا ہے، جانور پیاسے ہیں، ہم لوگ پیاسے ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں بچا، پینے کے لیے پانی نہیں بچا۔ میرے آقا نے حضرت علی کو طلب کیا، حضرت علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا اے علی جاؤ پہاڑ کے اس پار جانا، ایک حبشے کا غلام اونٹنی پر سوار ہو کر پانی کا مشکیزہ لیے چلا جا رہا ہوگا، اس کو بلا کر میری بارگاہ میں لے آؤ۔ حضرت علی نے جو ہی سنا ہے تو سن کر مصطفیٰ کریم کے فرمان کو چڑھ گئے پہاڑ پر، جا کر دیکھا واقعی ایک حبشے کا غلام اونٹنی پر سوار ہو کر کاندھے پر مشکیزہ لیے چلا جا رہا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے غلام چل، تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں۔ غلام کہنے لگتا ہے میں تمہارے آقا کو پہچانتا نہیں ہوں، تمہارے آقا کو جانتا نہیں ہوں، تو کیسے تمہارے آقا کی بارگاہ میں چلوں؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اگر آسانی سے نہیں گیا تو میں تجھے جبرن لے جاؤں گا۔ حضرت علی نے پکڑا اس حبشے کے غلام کو اور لے جا کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے غلام اپنے پانی کے مشکیزے کا منہ کھول دو اور ہم اس سے کچھ پانی لینا چاہتے ہیں، تمہارے مشکیزے کا پانی بالکل بھی کم نہ ہوگا۔ تو غلام کہنے لگتا ہے آپ کون ہیں اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی چمتکار ہی ہو سکتا ہے کہ آپ پانی مشکیزے سے لیں اور پانی بالکل بھی کم نہ ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں غلام تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں خاتم النبیین حضرت عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا نور نظر میں ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، تم مجھے پہچانتے نہیں ہو۔ جب اس حبشے کے غلام نے اپنے پانی کے مشکیزے کو منہ کو کھولا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا نبوت والا ہاتھ کو اٹھایا اور اس کے پانی کے مشکیزے میں رکھا ہے اور ہاتھوں سے جب پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں تو صحابہ اکرام اس پانی کے مشکیزے سے جو چشمے نکل رہے تھے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ سے اپنے تمام پانی کے برتن بھر لیتے ہیں، تمام لوگوں پانی سے سیراب ہوتے ہیں، تمام لوگوں نے اپنے پانی کے مشکیزے کو بھر لیا ہے اور بھرا تو بریلی کا امام بولا نور کے دریے لہرائیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سما، غنی کر دیا موجے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب اس حبشے کے غلام نے مختصر بتا رہا ہوں، جب یہ دیکھا، جب اس واقعے کو دیکھا، جب اس ماجرے کو دیکھا تو کہنے لگا آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ تو مہان ہیں، آپ نے تو یہ چمتکار کر دیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ چمتکار نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے۔ تو وہ غلام کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیجئے۔ میرے آقا نے اس کو کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کو داخل اسلام کر لیا ہے۔ اور وہ حبشے کا غلام جب داخل اسلام ہو گیا، مسلمان ہو گیا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تم ہمارے دین میں آئی گئے ہو، جب تم نے ہماری غلامی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اب بتاؤ تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو وہ غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں دنیا کے تخت و تاج نہیں مانگنا چاہتا، میں کوئی مال و ثروت نہیں چاہتا ہوں، میں کوئی جائیداد نہیں چاہتا ہوں، میں کوئی
مرتبہ نہیں چاہتا, میں کہیں کا بادشاہ بننا نہیں چاہتا ہوں, بس یہ میری جو رنگت کالی ہے یا رسول اللہ ایسا کرم کر دیں کہ میری یہ رنگت بدل جائے. تو میرے آقا نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے. صحابہ اکرام گواہ ہیں اس بات کے کہ سینے سے لگنے سے پہلے وہ حبشے کا غلام کالا تھا, بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھی, موٹے موٹے اس کے ہونٹ تھے, بڑا بدصورت تھا. لیکن جب مصطفیٰ کریم نے اپنے سینے سے اس کو لگایا ہے تو تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ سینے سے لگنے سے پہلے وہ حبشے کا غلام کالا تھا, لیکن جب سینے سے ہٹا ہے, جب مصطفیٰ کا غلام بن کر جب سینے سے جدا ہوا ہے تو اتنا خوبصورت تھا کہ صحابہ اکرام نے دیکھا تو واقعی جان گئے, صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ مصطفیٰ کریم اگر چاہیں تو کالے کو گورا بنا سکتے ہیں, مصطفیٰ کریم اگر چاہیں تو پیاسے کو سیراب کر سکتے ہیں, مصطفیٰ کریم اگر چاہیں تو بن موسم کے برسات کر سکتے ہیں, مصطفیٰ کریم اگر چاہیں تو ایک نابینے کو بینائی عطا کر سکتے ہیں, مصطفیٰ کریم اگر چاہیں تو ایک مردے کو زندہ بھی کر سکتے ہیں. واہ واہ واہ, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تم اپنے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, جشن میلاد النبی سرکار کی آمد, مسلک اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب وہ غلام واپس چلا نا تو کہنے لگا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میرا آقا بھی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جائے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی. وہ حبشے کا غلام جب اپنے آقا کے محل میں پہنچا تو لوگوں نے اس کو دیکھا کہ ہمارا غلام تو کالا تھا, پانی کا مشکیزہ لیے گیا تھا, 7 دن کا راستہ ادھر سے تھا, 7 دن کا واپسی کا تھا, لگتا ہے ہمارے غلام کو کسی نے مار دیا ہے, یہ غلام تو بڑا خوبصورت ہے. لوگ ڈنڈے لاٹھی لے کر جب اس کی طرف دوڑے نا تو اس سے جا کر پوچھا کہ وہ غلام کہاں گیا جو پانی لینے گیا تھا, تو وہ غلام کہنے لگا میں ہی وہ غلام ہوں. ارے مجھے پہچان نہیں رہے ہو, یہ پانی کا مشکیزہ پہچان لو, یہ سواری پہچان لو, میں ہی وہ غلام ہوں. جب اس کو اس کے آقا کی بارگاہ میں لے کر پہنچے تو کہا تو تو کالا تھا, تو یہ گورا کیسے بن گیا ہے, تو تو بڑا بدصورت تھا, تو اتنا خوبصورت کیسے ہو گیا ہے. تو وہ غلام کہنے لگا اے میرے آقا تم جانتے نہیں ہو میں اس نور کے سمندر سے غوطہ لگا کر آ رہا ہوں کہ جس میں ابو بکر نے غوطہ لگایا تو صدیق بن گئے ہیں, جس میں عمر نے غوطہ لگایا تو فاروق اعظم بن گئے ہیں, جس میں عثمان نے غوطہ لگایا تو عثمان غنی ذوالنورین بن گئے ہیں, جس میں حضرت علی نے غوطہ لگایا تو شیر خدا بن گئے ہیں. اس نور کے سمندر سے غوطہ زن ہو کر کے آ رہا ہوں. تو وہ آقا کہنے لگا ارے مجھے بھی ذرا اپنے آقا کی بارگاہ میں لے کر کے چل, کہاں سے آخر تو آیا ہے. تو وہ آقا اپنے غلام کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. جب ساتھ ساتھ چلنے لگا تو وہ آقا آگے آگے تھا, غلام پیچھے پیچھے تھا. تو اس آقا نے کہا ارے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہو, ارے آگے چلو, تمہیں آگے چلنا چاہیے. کہا نہیں میں آپ کا غلام ہوں, میری یہ حیثیت ہے کہ آقا آگے چلے اور میں پیچھے چلوں. تو اس کا آقا بولا ارے پہلے تو میرا غلام تھا اس لیے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا, اب تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے, اور جب محمد مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ ہم جیسوں کا امام ہوتا ہے.